رمضان فیض رمضان فیض رمضان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ ناظرین محترم، خصوصی افطار ٹرانسمیشن فیض رمضان کے ساتھ آپ کا میزبان محمد فیض امام قمری حاضر خدمت ہے۔ میری طرف سے تمام سننے والوں کو، حاضرین و سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہم رمضان المبارک کا 25واں روزہ آج ہے اور ہم رمضان المبارک کے 25 روزے گزار چکے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کے باقی رہنے والے ایام، اس میں نازل ہونے والی رحمتیں، عظمتیں، اس میں نازل ہونے والی رفتیں، اللہ تعالیٰ اس میں سے ہمیں بھی حصہ عطا فرمائے، اور جتنا بھی ہمارے پاس باقی لمحات ہیں رمضان المبارک کے، اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری زندگیوں میں بار بار یہ نعمت عظمیٰ ہمیں عطا فرمائے۔ آج کی یہ 25ویں خصوصی افطار ٹرانسمیشن فیض رمضان، اس کا آغاز آیات بینات سے کرتے ہیں۔ جناب قاری سید مظفر حسن شاہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کی لا ریب و بے عیب کتاب قرآن مجید فرقان حمید سے اس خوبصورت ٹرانسمیشن کا آغاز فرمائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، سبحان اللہ۔ عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ عما يشركون، سبحان اللہ۔ هو اللہ الخالق البارع المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، آمنت بالله صدق الله العظيم۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ خوبصورت انداز میں آیات بینات سے اس خصوصی 25ویں افطار ٹرانسمیشن کا آغاز فرما رہے تھے جناب سید مظفر حسن بخاری۔ میرے ساتھ موجود ہیں آج کے ہمارے مہمان ثناء خاں بھی ہیں، خوبصورت پڑھتے ہیں جناب محمد
حمزہ قادری صاحب، ان سے گزارش کروں گا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مدحت و ثنا سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور و معطر فرمائیں۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ حضور آپ کے در کا میں ادنا گدا ہوں، میرے دم میں آقا یہ دم آپ کا ہے۔ حضور آپ کے ٹکڑوں پر جی رہا ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں، کرم آپ کا ہے۔ حضور آپ کے ٹکڑوں پر جی رہا ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں، کرم آپ کا ہے۔ میں سب سے برا ہوں، میں یہ مانتا ہوں، حضور آپ کا ہوں، یہی جانتا ہوں۔ میں سب سے برا ہوں، میں یہ مانتا ہوں، حضور آپ کا ہوں، یہی جانتا ہوں، حضور آپ کا ہوں، یہی جانتا ہوں۔ بڑا ناز ہے مجھ کو میرے مصطفیٰ پر، عطا جو کیا ہے بھرم آپ کا ہے۔ حضور آپ کے ٹکڑوں پر جی رہا ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں، کرم آپ کا ہے۔ یہ قرآن جو رب نے نازل کیا ہے، حضور آپ کا ہی قصیدہ لکھا ہے۔ یہ قرآن جو رب نے نازل کیا ہے، حضور آپ کا ہی قصیدہ لکھا ہے، حضور آپ کا ہی قصیدہ لکھا ہے۔ خدا کہہ رہا ہے حبیب خدا سے، یہ لو بھی تمہاری قلم آپ کا ہے۔ حضور آپ کے ٹکڑوں پر جی رہا ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں، کرم آپ کا ہے۔ فلک کیوں ہے روشن ذرا یہ تو سوچو، زمانہ کیوں روشن ذرا یہ تو سمجھو، زمانہ کیوں روشن ذرا یہ تو سمجھو، یہاں پر بھی آقا قدم آپ کا ہے، وہاں پر بھی آقا قدم آپ کا ہے۔ حضور
پر جی رہا ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں، کرم آپ کا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حسرت دید میں ہر آنکھ کو نم دیکھا ہے، حسرت دید میں ہر آنکھ کو نم دیکھا ہے، میں نے ان کو تو نہیں ان کا کرم دیکھا ہے، ان سے نسبت ہے جنہیں وہ بڑے آرام سے ہیں، میں نے آقا کا غلاموں پہ کرم دیکھا ہے، میں نے آقا کا غلاموں پہ کرم دیکھا ہے۔ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں رمضان المبارک کی 25ویں افطار ٹرانسمیشن۔ وقت ہوا چاہتا ہے مختصر سے وقفے کا، ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ فیض رمضان فیض رمضان فیض رمضان فیض رمضان فیض رمضان فیض رمضان فیض رمضان۔ جیسے لوہا ایک دھات تو ہے مگر یہ سونا نہیں، اسی طرح ہر پلاسٹک 100% خالص فرنیچر گریڈ مٹیریل نہیں۔ صرف بوس پیورو دے 100% خالص معیار کی ضمانت، بنائے بوس ریلیکسو کو 100% رسک فری۔ بوس ریلیکسو کے رنگ انتہائی خوشنما، دلکش اور جاذب نظر۔ بوس ریلیکسو دے ساتھ 20 سال اور پڑے صرف 81 روپے میں فی سال۔ تو دھوکے سے بچیے، کیونکہ صرف بوس پیورو ہے پہچان اسٹرانگسٹ ریلیکسو چیئر کی، فرام دا ہاؤس آف بوس۔ فیض رمضان فیض رمضان فیض رمضان فیض رمضان فیض رمضان فیض رمضان فیض رمضان۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں رمضان المبارک کی خصوصی افطار ٹرانسمیشن فیض رمضان، اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد فیض امام قمری۔ آج جو ہمارا موضوع ہے وہ انتہائی دلچسپ موضوع ہے اور اہم موضوع ہے، قانون اور اسلامی احکامات میں موازنہ۔ آج جو ہمارے مہمان ہمارے پاس تشریف لائے ہیں، ماہر قانون بھی ہیں، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ و سپریم کورٹ بھی ہیں، جناب کیسر حسنین خان صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں جی، آپ تشریف لائے۔ مہمان نعت خواں بھی ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں، جناب محمد مصطفیٰ حسنین، آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں، آپ تشریف لائے۔ جناب کیسر صاحب کی طرف چلتے ہیں، یہ بتائیے گا کہ آج کل ہم نے سوالات ناظرین وہ رکھے ہیں جو آج کل کی دور کی ضرورت ہیں، انشاءاللہ ہم اس پر ہی ڈسکس کریں گے ان سے، اور بہت ساری چیزیں ہمیں انشاءاللہ سیکھنے کو ملیں گی۔ کورٹ میرج کے حوالے سے بتائیے گا کہ قانون میں اور اسلام میں اس کے لیے کیا اہمیت ہے، کیا یہ لیگل بھی ہے کہ نہیں؟ سب سے پہلے میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے جو ہے وہ اس ٹرانسمیشن میں مدعو کیا، شکریہ۔ اور آپ کے سوال کی حد تک کہ کورٹ میرج کا ایکچولی کسی بھی ملک میں جو بھی قانون ہے رائج الوقت ہوگا جی، اس کو جو ہے اس پہ عمل کرنا اس کے جو بھی سٹیزنز ہیں، شہری ہیں، ان پہ لازم ہوگا، ٹھیک ہے، چاہے وہ اسلامی ہوں یا برٹش قانون ہو۔ ہمارے ہاں موسٹلی جو ہے وہ برٹش لا جو ہے وہ اپلیکیبل ہے، اور وہی جو ہے بکس اور وہ اسی لا کو تھوڑا سا امینڈ کر کے تو آگے چل رہے ہیں۔ جہاں تک کورٹ میرج کا تعلق ہے تو ایز سچ کورٹ میرج وہ قانون نہیں ہے جو اصل میں کورٹ میرج کا قانون ہے ہمارے پاکستان میں، کیونکہ جو بھی ایسا کوئی بھی قانون ہوگا جو کہ اسلام سے جس کا ٹکراؤ ہوگا تو وہ قانون جو ہے وہ پریویل نہیں کر سکتا پاکستان میں۔ تو جو اصل میں کورٹ میرج کا قانون ہے اس کے مطابق تو یہ ہے کہ اس کو اپنے دین سے خارج ہونا پڑے گا، وہ اس چیز کا ڈیکلیریشن دے گا، ایفیڈیوٹ دے گا کہ جی میرا دین سے اسلام سے کوئی تعلق نہیں، پھر وہ کورٹ میرج جو ہے اس کا امپلیمنٹیشن ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں جو ملک میں جو سلسلہ چلتا ہے وہ کورٹ میرج چونکہ وہ لا نہیں ہے لیکن عام الفاظ میں سمجھنے کے لیے لوگ اسے کورٹ میرج کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ دراصل یہ جو کورٹ میرج ہے یہ ایک جو نکاح جیسے ہمارا اسلامی نکاح ہوتا ہے اسی طریقے سے جو عدالت کے نکاح خواں ہوتے ہیں، نکاح رجسٹرار ہوتے ہیں، ان کے پاس عدالت سے اجازت لے کے تو وہاں وہ نکاح پڑھاتے ہیں، اور اسی طریقے سے گواہان ہوتے ہیں، اسی طرح سے ایجاب و قبول ہوتا ہے، اور اس ایجاب و قبول کے بعد اور جو ہے گواہان کی موجودگی میں حق مہر کا جو تعین کیا جاتا ہے اس سے پوچھا جاتا ہے، ایک طرف سے آفر ہوگی، ایک طرف سے ایکسیپٹنس ہوگی، چاہے وہ آفر جو ہے وہ دلہن کی طرف سے ہو اور یا دولہے کی طرف سے ہو، تو دوسری پارٹی اس کو قبول کرے گی، اور جب وہ ایکسیپٹ ہو جائے گا اس پہ حق مہر جو ہے جو طے ہوگا اس پہ جب دونوں کی رضامندی ہو جائے گی
تو وہ جو ہے ایک عام جو نکاح ہوتا ہے اسلامی ہمارا یہ تو جیسے آپ طریقہ کار بتا رہے ہیں یہ تو نارمل جیسے نکاح آج کل مساجد میں پڑھایا جاتا ہے، شادیوں میں پڑھایا جاتا ہے، لیکن فرق یہ ہے وہ عدالت میں ہوتا ہے اور وہ جی بالکل ایسا ہی لیگل اس کی کوئی آج بالکل اس کی قانونی طور پر اہمیت اور حیثیت اس وجہ سے ہے کہ ہمارے ہاں یہ جتنا بھی طریقہ کار ہے یہ پورا شرعی طور پہ ہوتا ہے، اور وہی مراحل جو کہ ایک اسینشلز آف ویلڈ میرج ہوتے ہیں وہی انہی کو جو ہے انہی پر عمل درآمد کیا جاتا ہے، اس لیے اس کی قانونی طور پر بھی حیثیت ہے اور شرعی طور پر بھی حیثیت ہے۔ اچھا، ایک تو یہ چیز بہت عام تھی کورٹ میرج کے حوالے سے، ہم نے اس پر ڈسکس کیا۔ کیسر صاحب یہ بتائیے گا کہ طلاق کی شرح جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، بندوں کو نہیں پتہ کہ طلاق کیا چیز ہے۔ طلاق ایک ایسی چیز ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنی عورت کو طلاق دیتا ہے تو عرش کانپ اٹھتا ہے اس پر۔ تو اس کی جو عدالت میں کیا شوہر کو ڈگری لے کر اور طلاق دے سکتی ہے عورت کہ اس سے مانگے یا ڈگری کروا کر طلاق لے لے؟ جی اس سلسلے میں عرض کرتا ہوں کہ یہ ہمارا جو نکاح کا ایک پرسکرائبڈ فارم ہے جو 1961 کے بعد جو ہے جس کا عمل درآمد شروع ہوا ہے، اس سے پہلے جو ہے وہ اس کا وجود نہیں تھا، لیکن اس کے بعد اسے ایک جو ہے لیگل ڈاکومنٹ کے طور پر جو ہے متعارف کروایا گیا، اس کے ایک سیکشنز بنے ہیں اور اس کے مطابق اس میں جو ہے وہ تقریباً 22 اس کی شرائط ہوتی ہیں جس کے تحت جو ہے وہ نکاح نامہ ایک پرنٹڈ فارم جو ہے اس پہ جو فل اپ کیا جاتا ہے، اور ہمارے یہاں عام طور پر جو ہے وہ اس میں ایک لکیر پھیر دی جاتی ہے، اس پہ سارے کالمز کو نہیں پڑھا جاتا۔ تو یہ ہے کہ اس میں یہ بھی ایک کالم ہوتا ہے کہ اس کو عورت کو کیا تفویض کیا گیا ہے طلاق کا حق، اگر تو وہ اس پہ ہاں کر دیا جائے اور لکھا جائے کہ جی بالکل تفویض کیا گیا ہے، تو جس طرح ایک مرد جو ہے وہ طلاق دے سکتا ہے اسی طرح پھر عورت بھی وہ طلاق دے دے گی مرد کو۔ لیکن یہ عمومی طور پر ہمارے ہاں چونکہ ایک شرعی معاملات ہیں، اسلامی معاملات ہیں، تو وہ اس کو اکثر کراس کر دیا جاتا ہے۔ شرعی لحاظ سے تو یہ جی شرعی لحاظ سے کیونکہ اس پہ جو ہے نا وہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس میں جو ہے وہ عورت کو اجازت نہیں دی گئی، شوہر کی مرضی کے بغیر عورت کو جو ہے وہ خلا کی اجازت ہے، جو جس کا قرآن پاک میں ذکر ہے کہ وہ عورت جو ہے وہ اپنا حق مہر جو ہے اس کو چھوڑ کر تو وہ خلا اس سے لے سکتی ہے کہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ ویسے تو جو ہمارا 1961 کا جو مسلم میرج ایکٹ ہے اس کے مطابق کروئلٹی اور اگر شوہر مار پیٹ کرتا ہے، کوئی اس کو جو ہے وہ تنگ رکھتا ہے، خرچ گزارا نہیں دیتا، کوئی اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں تو پھر وہ عورت جو ہے وہ لے سکتی ہے طلاق اس سے، اس بنا کے اوپر کہ مجھے میرے نکاح کو فسخ کیا جائے، وہ دعویٰ تنسیخ نکاح دائر کرے گی، ڈیزولوشن آف میرج کا جو جسے کہا جاتا ہے دعویٰ۔ تو اس میں یہ ہے کہ عام طور پر جب وہ دعویٰ دائر کیا جاتا ہے تو وہ بربنائے خلا دائر کیا جاتا ہے آن دی بیسس آف خلا۔ تو جب وہ آن دی بیسس آف خلا کیا جائے گا تو اس پر ہمارے جو ہے بالکل لیٹسٹ جو لا اس وقت پریویل کر رہا ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ اگر صرف عورت اتنا کہہ دیتی ہے، سپریم کورٹ کی اتھارٹیز ہیں کہ وہ کہہ دیتی ہے کہ مجھے جو ہے میں اندر حدود اللہ اس شخص سے میرا نبھا ممکن نہیں ہے، تو وہ اس کو عدالت جو ہے اس کو فسخ کر دے گی۔ اب اس میں ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی بھی دعویٰ دائر کیا جاتا ہے تو وہ شوہر کو سمن اور نوٹسز بھیجے جاتے ہیں۔ عمومی طور پر ایسا بھی ہوتا ہے اتفاق جو عام پریکٹس میں ہم نے دیکھا ہے کہ وہ نوٹسز وہاں تک پہنچنے نہیں دیے جاتے، تو لیکن قانونی طور پر اگر ایسا کیا جائے تو وہ چونکہ عدالت کے سامنے تو یہی چیز سامنے آتی ہے کہ بھیج دی ہیں، اس لیے وہ لیگلی طور پر تو ویلڈ ہوتے ہیں، لیکن شرعی طور پر یا اسلامی طور پر وہ ایک ناجائز چیز ہے کہ ایک شوہر کو پتہ ہی نہیں ہے اور وہ عورت جو ہے اسے طلاق لے رہی ہے، تو اس لیے ایسی ڈگری لیگل طور پر تو ویلڈ قرار دی جاتی ہے، لیکن اسلامی طور پر جو ہے وہ اس کے اوپر علماء کرام جو ہے وہ اعتراض فرماتے ہیں۔ البتہ یہ ہے کہ ایسی ڈگری کو اب فیڈرل شریعت کورٹ نے ایسی جو بھی طلاق ہوگی اس کو بغیر حلالے کے انہوں نے کہا ہے کہ اگر وہ اس کو ریکنسلیشن دوبارہ کرنا چاہیں اس طلاق کے بعد تو وہ اس کو پھر جو ہے نا وہ اپ ہیلڈ کر دیا سپریم کورٹ نے بھی۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو ایسی ڈگری ہوگی اس پہ اگر وہ دوبارہ رجوع کر لیتے ہیں تو وہ رجوع کرنے کے بعد جو ہے وہ دوبارہ وہی کا وہی نکاح دوبارہ سے اس کو، کیونکہ شریعت اس کی اجازت نہیں دے رہی۔ ٹھیک ہے، اچھا ماشاءاللہ ناظرین، یہ قیصر حسنین خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں
اور ماہر قانون ہیں، ان سے گفتگو ہو رہی ہے آج کے جو ایسے مسائل جو عام طور پر پائے جاتے ہیں ان کے حوالے سے۔ آج کے جو ہمارے مہمان نعت خواں ہیں ماشاءاللہ وہ ان کے صاحبزادے ہیں جناب محمد مصطفیٰ حسنین صاحب، خوبصورت کلام پڑھتے ہیں اور شوق کی بات ہے، اللہ تعالیٰ ان کی آواز و انداز میں مزید برکتیں دے۔ ان سے گزارش کروں گا کہ گلہائے عقیدت بحضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وبارک وسلم پیش فرما کر ہمارے قلوب و اذہان کو منور و معطر فرمائیں گے۔ رب اشرح لي صدري ويسر عقدة من لساني يفقهوا قولي یا مصطفیٰ عطا ہو، یا مصطفیٰ عطا ہو، پھر ذہن حاضری کا کر لوں نظارہ کے، پھر آپ کی گلی کا، یا مصطفیٰ عطا ہو، ایک بار پھر دکھا دو رمضان میں مدینہ، کیا بات ہے جی، کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک بار پھر دکھا دو رمضان میں مدینہ، اپنا بنا لو آقا، اپنا بنا لو آقا، مہمان دو گھڑی کا، یا مصطفیٰ عطا ہو، پھر سبز سبز گنبد کی دیکھ لوں بہاریں، اب اذن دے دو آقا، پھر مجھے کو حاضری کا، یا مصطفیٰ عطا ہو، پھر اذن حاضری کا کر لوں نظارہ کے، پھر آپ کی گلی کا، یا مصطفیٰ عطا ہو۔ جزاک اللہ۔ ماشاء اللہ بہت خوبصورت۔ ناظرین ہم اپنے اسکالر کی طرف آتے ہیں اور جناب کیسر حسنین خان صاحب ہمارے پاس موجود ہیں۔ اچھا کیسر صاحب، یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جیسے طلاق کی شرح اور کورٹ میرج کے حوالے سے آج کوئی بھی اٹھتا ہے اور اٹھ کر کسی کے اوپر بھی ایف آئی آر کروا دیتا ہے، اپنا کوئی پرسنل معاملہ بھی اور وہ مطلب کہ صحیح ہو یا نہ ہو، جس طرح بھی جھوٹی ایف آئی آر جس طرح بھی ہو وہ اٹھ کر ایف آئی آر کروا دیتا ہے۔ تو اس حوالے سے کیا کہتے ہیں آپ، کہ کیا اس کو قانونی طور پر کوئی چارہ جوئی ہے کہ وہ اس کو ریجیکٹ کروا سکے، تنسیخ کروا سکے، یا اس حوالے سے؟ جی بالکل، اس سے پہلے کہ اس حوالے سے میں عرض کروں، ایف آئی آر جو ہے نا وہ ہمارے ہاں ایک جو لا پریویل کر رہا ہے، جی کرمنل پروسیجر کوڈ جو ہے اس کے تحت ایف آئی آر لاج ہوتی ہے اور سیکشن 154 ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو کوئی بھی کسی قسم کی کوئی بھی ایسی رپورٹ جو یا کوئی ایسا جرم جو قابل دست اندازی پولیس ہو، کوگنیزیبل ہو، پولیس اس پہ جو ہے نا اس کی دسترس میں ہو، تو وہ اس پہ جو بھی شخص آ کے اپنی جو ہے وہ استغاثہ پیش کرے گا اس کے اوپر ایف آئی آر لاج کر دی جائے گی۔ ٹھیک ہے۔ ہمارے ہاں بدقسمتی سے جب ایف آئی آر ہو جاتی ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ بس اس کو اب ایف آئی آر ہو گئی تو اس کو پکڑ لینا چاہیے، اس کو گرفتار کر لیا جائے، اور قانون کی یہ منشا نہیں ہے۔ قانون کہتا ہے کہ آپ جو ہے اس کے جو ہے تفتیش کریں، اس بارے میں تفتیش ہونے کے بعد اگر اتنا مواد آپ کے پاس موجود ہے
کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو گرفتار کرنا چاہیے تو پھر وہ اس کو گرفتار کیا یعنی جائے. اس کے خلاف ثبوت بھی ملیں، سارے معاملات ہوں، گواہان ہوں، بالکل ایسے اگر وہ سمجھی جائے کہ ایف آئی آر ٹھیک ہے تو پھر گرفتار کریں. لیکن ہمارے ہاں یہ ہے بدقسمتی سے معاملہ کہ ادھر سے ایف آئی آر ہوتی ہے اور وہ آ کے کہتے ہیں کہ جی تھانے چلو، اور بندہ پوچھے اگر کہ جی میرے خلاف کیا معاملہ ہے تو اگلے 2 تھپڑے لگا کے اتنے جا کے تن دس دیں. تو وہ یہ ایک بدقسمتی ہے کہ جس لا کو ہم نے امپلیمنٹ کیا ہوا ہے ہم اسی کے جو ہے نا وہ ان کو نہیں فالو کرتے. بہرحال اگر کوئی اس قسم کا معاملہ ہو جاتا ہے تو ایک ریمیڈی ہمارے پاس موجود ہے جو سیکشن 498A CRPC کا جو ہے اس کے تحت آپ ضمانت قبل از گرفتاری جو ہے اس کو کروا سکتے ہیں. پری اریسٹ بیل اسے کہا جائے گا یا بیل بیفور اریسٹ، تاکہ اسے جو ہے وہ گرفتار نہ کیا جائے. تو اس طرح کا اگر معاملہ ہو جائے تو اس کے پاس یہ ریمیڈی موجود ہے، لیکن اس کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ میلافائڈی ہے اور یہ یعنی بدنیتی پر مبنی ہے. اس کے الٹیریئر موٹیوز کو ذکر کرنا پڑے گا. اس میں جو فیکٹس ہیں ان کو اتنا ٹچ نہیں کیا جائے گا، صرف یہ بتایا جائے گا کہ یہ ایف آئی آر جو ہے بدنیتی کی بنا پر، اگر آپ بدنیتی کو اسٹیبلش کر لیتے ہیں تو وہ آپ کو کورٹ جو ہے وہ گرانٹ کر دیتی ہے، اور عام طور پر پہلی پیشی کے اوپر ہی جو ہے وہ پری ریسٹ بیل گرانٹ ہو جاتی ہے. لیکن اس کے بعد اس کو کنفرم کرنے کے لیے تھوڑا سا مواد یہ ہے کہ اس کو آپ ثابت کریں کہ اس میں میلافائڈی اور پولیس جو ہے وہ گرفتار کر لے گی تو اس کی آنر کو، ڈگنیٹی کو بہت زیادہ نقصان پہنچے گا، تو اس لیے اس کو یہ جو ہے وہ ملنی چاہیے سہولت. اچھا، اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندے کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ میرے اوپر ایف آئی آر بھی ہوئی پڑی ہے. اب وہ جب اس کو گرفتار کرنے آئیں گے تو اس سے پتہ چلے گا کہ پہلی بات تو ہے مجھے ایف آئی آر ہوئی پڑی ہے میرے اوپر، دوسری بات یہ ہے کہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ کس چیز پر ہوئی پڑی ہے، یہ بھی نہیں پتہ کہ میں نے کیا کیا ہے جس کے اوپر ایف آئی آر کروا دی اور گرفتاری بھی ہو رہی ہے. تو اس کا کیا، وہ گرفتار ہو بھی جاتا ہے تو اس کے لیے کیا؟ پھر اگر وہ گرفتار ہو جائے گا تو پھر سیکشن 497 جو ہے وہ CRPC کا وہ اس کی جو ہے چارہ جوئی اس میں موجود ہے کہ وہ گرفتار ہونے کے بعد جو ہے وہ ضمانت بعد از گرفتاری جسے کہتے ہیں بیل آفٹر اریسٹ ہے، تو اس کے بعد وہ اس کو جوڈیشل کیا جائے گا، پیش کیا جائے گا اس کے ریمانڈ کے لیے. اگر وہ 14 دن کا ریمانڈ مانگے گے، عدالت کی مرضی ہے 1 دن کا دے 2 دن کا، لیکن میکسیمم اس کو 14 دن کا ریمانڈ دیا جائے گا. اگر وہ اس چیز کے جو ہے وہ پولیس سمجھتی ہے کہ نہیں اس کی اب ضرورت نہیں ہے ہمیں، تو وہ اسے جوڈیشل کر دیں گے. اس کے بعد پھر آپ ٹرائل چلتا رہے. جی، ٹرائل تو اس وقت شروع ہوگا جب اس کا چلان جو ہے وہ سبمٹ ہوگا. ٹھیک ہے. ضمانت کے بعد کافی عرصے کے بعد جو ہے وہ چلان سبمٹ ہوتا ہے. جب وہ چلان سبمٹ ہوتا ہے پھر گواہان وغیرہ پیش ہوتے ہیں، اس کے بعد اس کا ٹرائل مکمل ہوتا ہے. اچھا، یہ بتائیے گا 1973 کے آئین کے مطابق ایک انسان کو، ایک شخص کو کیا قانون حاصل ہے، کیا اس کے لیے کیا چیزیں اس کو حاصل ہیں قانونی لحاظ سے، اور وہ اسلام سے متصادم بھی ہوتی ہیں کہ نہیں؟ جی، بنیادی حقوق کے حوالے سے جو ہے وہ آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ 1973 کا جو ہمارا آئین جو ہے وہ بتاتا ہے، تو اس میں آرٹیکلز جو ہیں 8 اور 9 سے جو ہے وہ اسٹارٹ ہو جاتے ہیں جو بنیادی حقوق ہیں آپ کے، اور آرٹیکل 25 تک جاتے ہیں جس میں آپ کو آزادی کا حق ہے، آپ کو بولنے کا حق ہے، آپ کو اپنا کاروبار کرنے کا حق ہے، آپ کو اپنا جو ہے پاکستان کا شہری کہلانے کا حق ہے، آپ کی موومنٹ کا حق ہے، آپ اپنی کوئی جو ہے وہ کارپوریشن یا کوئی کمپنی بناتے ہیں اس کا حق ہے، آپ آزادانہ جو ہے وہ تقریر اپنی اظہار رائے کو جو ہے نا وہ کر سکتے ہیں، آپ کی ڈگنیٹی کو کسی قسم کا جو ہے آنر کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہ پہنچایا جائے، یہ آپ جو ہے وہ یہ آئین پرووائڈ کرتا ہے لیگلی طور پر اس کی حیثیت. جی، اس میں بالکل یہ ہمارا ایک بنیادی حقوق اسی لیے ان کو کہا جاتا ہے قانون میں جو ہے وہ 1973 کے قانون کے مطابق کہ یہ ہر انسان کے لیے، کسی بھی شہری کے لیے، خواہ وہ مسلمان ہے، کرسچن ہے، وہ ہندو ہے، جو لیکن وہ پاکستان کا شہری ہے، ٹھیک ہے، تو وہ پاکستان کا شہری جو بھی ہوگا اس کو یہ سارے حقوق حاصل ہوں گے، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے اس کا تعلق ہے. اور اس میں یہ بھی مزید بھی میں ایڈ کر دوں کہ ہمارے آئین پاکستان میں کوئی بھی ایسا قانون جو آپ کو جو ہے وہ ایسا معاملہ ہو کہ اس میں جو ہے وہ اسلامی قوانین سے متصادم ہو، کوئی حدودوں کا یوز جو اسلام نے مقرر کر دی ہیں، تو وہ ہمارا آئین جو ہے اسی کا پریمبل جو ہے جسے جو ہے ابتدائیہ کہا جاتا ہے، اسی میں یہ چیز مینشن کر دی گئی ہے کہ اگر کوئی ایسا قانون ہے کہ جو اسلامی احکامات سے تصادم ہوتا ہو تو اس کو جو ہے وہ نل اینڈ وائڈ سمجھا جائے گا، اس کو باطل سمجھا جائے گا، اس پہ کوئی کسی قسم کا ایکشن نہیں کیا جا سکتا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ.
محمد مصطفیٰ حسنین کی طرف چلتے ہیں، کلام سنتے ہیں اور پھر اختتام کی طرف. جی محمد مصطفیٰ حسنین صاحب. سب غموں کی دوالی مولا، سب غموں کی دوالی مولا، علی مشکل کشالی مولا، ہاں مولا میرا علی مشکل کشالی مولا. سب غموں کی دوالی مولا، علی مشکل کشالی مولا، شاہ عرض و زمالی مولا، جی شاہ عرض و زمالی مولا، علی شیر خدا علی مولا، سبحان اللہ سبحان اللہ. علی شیر خدا علی مولا، علی مشکل کشا علی مولا، ہاں مولا میرا علی مشکل سبحان اللہ سبحان اللہ. کشا علی مولا. اور اس کلام کا بہت خوبصورت شعر ہے. جی ہو مبارک یزیدیوں کو یزید، ہو مبارک یزیدیوں کو یزید، حسینیوں کو ملا علی مولا. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. علی مشکل کشا علی مولا، ہاں مولا میرا علی مشکل کشا علی مولا، سب غموں کی دوالی مولا، سبحان اللہ سبحان علی مشکل کشا علی مولا. ماشاء اللہ ماشاء ایک اللہ. شعر بہت شکریہ. اسی میں جو ہے میں نے ایک شعر اسی منقبت میں ایک لکھا، وہ بھی میں چاہتا ہوں کہ جو ہے وہ آنیار ہو جائے. علی مشکل کشا علی مولا، جی جی سبحان اللہ. جو سجدگاہ ہے زمانے کی، جو سجدگاہ ہے زمانے کی، وہ جگہ ہے علی کے آنے کی. سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جزاک اللہ. بہت خوبصورت انداز میں منقبت پیش فرما رہے تھے جناب محمد مصطفیٰ حسنین. آپ کا شکریہ جی، آپ تشریف لائے. جناب قیصر حسنین خان صاحب آپ کا شکریہ، آپ تشریف لائے. اللہ تعالی ہمیں تمام آفات و بلیات سے ہمیں بچائے اور اپنی رحمتوں کا ہم پر نزول فرمائے. ناظرین آپ دیکھ رہے تھے یہ 25ویں خصوصی افطار ٹرانسمیشن فیض رمضان. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اپنے میزبان محمد فیض امام قمری کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فیض رمضان، فیض رمضان، فیض رمضان، فیض رمضان، فیض رمضان، فیض رمضان، فیض رمضان.